बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 जून और पीर का दिन है। 3 महाज़ के ऊपर आज अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, जबकि पीडीएम में शामिल जमातियों और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं रहा आज। एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस के हवाले से था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दोनों सज़ाओं को ख़त्म कर दिया है। और जो साइफर ट्रायल जिस अंदाज के अंदर अडयाला जेल में चलाया गया, उसको गैर कानूनी करार दिया गया, और जो सज़ाएं दी गई उनको भी गैर कानूनी करार दिया गया। और इसमें ख़ास तौर के ऊपर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, जिसकी वजह से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर इतना कमज़ोर केस, इतना बेबुनियाद केस अगर बनाया गया है, और एक ऐसा केस जिसमें पाकिस्तान की कौमी जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की जो हैसियत है, अगर बैरूनी जारियत या बैरूनी सतह से उस पर हमला किया जाए, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान उस हमले को अपनी आवाम से बाखबर रखने के लिए कुछ बात करते हैं, या कैबिनेट से डी क्लासीफाइड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को, और फिर वो मुतलका फोरम जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, सदर मुमलिकत भी है, वहाँ भेजा जाता है कि इसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन वो तहकीकात तो नहीं होती, लेकिन मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को ना सिर्फ हुकूमत से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि उसके बाद उसके खिलाफ बड़े संगीन मुकदमात कायम किए जाते हैं, और ऐसे मुकदमात जिनके अंदर उम्र कैद नहीं बल्कि सजाए मौत भी दी जा सकती है। और फिर उसमें जो फैसले सुनाए गए उसमें 10-10 साल जो है उनको कैद की सज़ा दी गई। तो ऐसे मामलात के अंदर अगर वह बुनियाद एक कानूनी तौर के ऊपर, आइनी तौर के ऊपर एक बेबुनियाद केस था, और जिस अंदाज के अंदर उसको जेल में चलाया गया, बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें बज़ाहिर जो है कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल में कैद नज़र आते थे कि जिनका जेल में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन हकीकतन वो जज साहिबान जो जेल के अंदर जाकर समाअतें करते रहे मुख्तलिफ, उसमें इद्दत में निकाह का केस भी शामिल है, उसमें ये साइफर केस भी शामिल है, और अभी भी जो तोशाखाना के हवाले से या अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हकीकतन जो है कि वो जज साहिबान भी फ़िक्री एतबार से और अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो आज़ादियाँ हैं उस एतबार से वो उतने आज़ाद नहीं थे, और वो भी अमलन जो है कि वो एक कैदी के तौर के ऊपर वहाँ जाकर जो है मुकदमात की समाअत करते थे, और उनसे फैसले जिस अंदाज में लिए गए, बल्कि लिए क्या गए, लिख कर दिए गए, और उनसे सिर्फ जो अनाउंस करवाया गया। और इसकी एक बड़ी वाज़ेह और ठोस जो मिसाल आज सामने आई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जब समाअत हुई, और उसके अंदर जब 342 के बयान का तज़किरा हुआ कि आखिरी रोज़ कितने घंटे या कितनी देर तक इस समाअत चलती रही, और उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो वो 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने भी कहा कि लगता है कि ये पहले से लिखा हुआ फैसला जो है वो सुना दिया गया, क्योंकि महज जितनी समाअत मुकम्मल हुई और उसके बाद जो फैसले का वक्फा था, उसके अंदर तो ये लगता ही नहीं कि इतना बड़ा फैसला उतने मुख्तसर वक्त में लिखा जा सके। यही एग्जैक्ट एक पॉइंट जो लीगल पॉइंट उठाया गया था, ये जब जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सबसे पहले जो है एक सज़ा सुनाई थी, उस वक़्त भी ये सवाल उठाया गया था कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 35-36 सफ़हात का फैसला कैसे लिख लिया। और उस दिन की भी जो ट्रायल जिस अंदाज के अंदर जिन हक़ दिफा और जो बाकी गवाहों के हकूक़ ख़त्म किए गए थे, उन सारी के हवाले से जो सवाल उठाए गए थे, वो सवाल इस केस के अंदर भी दिखाई दिए गए। अभी एक जो सवाल उठाया जा रहा है इस केस के साथ, वो ये उठाया जा रहा है कि वो अनासर एक्चुअली इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक और जो लकूना था, वो ये था कि जो साइफर डॉक्यूमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनाया गया, ना वो ट्रायल कोर्ट के सामने लाया गया, नहीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लाया गया। और इसमें जितने सवालात उठाए हाई कोर्ट ने, उनके जवाब नहीं दिए गए, और हमेशा जो इस वक्त प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए थे FIA की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वो यही कहते रहे कि इन सवालात का जवाब वो बाद में देंगे, और फिर बाद में वो समाअत में आना उन्होंने छोड़ दिया। और फिर दूसरे जो मामून प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने दलाइल दिए, लेकिन वो भी उस साइफर की जो डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने से वो कासर रहे, और पेश नहीं किया गया। तो इसमें बज़ाहिर अभी बहुत से लोगों का ये ख्याल है इस फैसले से इमरान खान को रिलीफ या इमरान खान को इंसाफ मिला है, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो इस फैसले से उन अनासर को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जिनको बेसिकली साइफर में एड्रेस किया गया था, जिनको ये पैगाम भेजा गया था कि जनाब आप इस हुकूमत को चलता करें, अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजें, अदम एतमाद को कामयाब करने में मदद करें, और अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर हम पाकिस्तान के साथ
وہ سلوک کریں گے جو آپ دیکھیں گے. اور جو دھمکی دی گئی تھی، یہ دھمکی کس کو دی گئی تھی، کس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایسا کریں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اس کو صیغہ اعراض میں رکھنے کے لیے اس سائفر کو نہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا، نہ ہی ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. ایکچولی اس حقیقی آپ ملزم کہہ لیجئے یا مجرم کہہ لیجئے جس نے پاکستان کی خود مختاری کے اوپر جو بیرونی جارحیت یا حملہ ہوا، اس میں معاون اور مددگار کا کردار ادا کیا. بیسیکلی اس سارے کیس کے اندر اس کو بچایا گیا ہے. ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یا شاہ محمود قریشی جنہوں نے اس سارے معاملے کے اندر جیل کے اندر یہ سزا کاٹی، کیا وہ اس کیس میں ان مجرموں کو سامنے لے کر آئیں گے اور پھر ان کے کردار کے حوالے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یا نہیں پہنچایا جائے گا. ایک یہ کیس بہت بڑا یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ جب آنے والے دن ہوں گے، ہفتے ہوں گے، مہینے ہوں گے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھلیں گی. دوسرا معاملہ جو ہے، عمران خان کی بریت تو ہوگی، رہائی نہیں ہوگی. رہائی جو ہے کہ ان کی اسی وقت ہوگی آج جب عدت میں نکاح کا کیس جس کے اندر ٹرائل مکمل ہو چکا تھا، 29 مئی کو فیصلہ ہونا تھا، اور وہ فیصلہ بھی ایگزیکٹلی اسی قسم کا جو سائفر کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی گئی ہے، ایسا ہی فیصلہ تھا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر خاور مانیکا کو باقاعدہ تربیت دے کر سکھا کر لے جایا گیا کہ جناب آپ نے وہاں پہ بد نظمی پیدا کرنی ہے. اور جج صاحب کو اس دباؤ تک، اس جگہ تک، اس مقام تک پہنچایا گیا کہ انہوں نے فیصلے سے پھر انکار کر دیا اور ہائی کورٹ کو بھیجا. ہائی کورٹ یہ کر سکتی تھی کہ یہ کہہ سکتی تھی کہ جو ٹرائل ہوا اس کے اندر دلائل اور سارا ریکارڈ سامنے ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اور جو الزام لگایا گیا، جس بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب جو ہے کہ فیصلہ نہ سنائے، وہ بے بنیاد ہے، اس کے اندر کوئی لاجک، کوئی لیگل کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے جج صاحب کو کہا جا سکتا تھا کہ آپ کی بھی ٹرائل مکمل کر چکے ہیں، آپ فیصلہ سنا دیں، اور وہ جج صاحب فیصلہ سنا سکتے تھے. لیکن یہاں پر ان عناصر کو جو بیسیکلی سائفر کیس کے اندر حقیقی ملزم اور مجرم ہے، یہاں پہ ان کو ایک فیور کی گئی. عمران خان ابھی بھی ایک ایسے کیس کے اندر جو بالکل اس کے اندر کوئی بے بنیاد کیس ہے، اس کے اندر ابھی مزید جو ہے کہ وہ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے کہ اب 25 جون اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، تو اب مزید وہ 1 مہینہ ایٹ لیسٹ کم سے کم جو ہے کہ اس کیس کے اندر جیل میں رہیں گے. اور اس دوران جو ہے القادر ٹرسٹ اور جو نیب کے اندر نیا ریفرنس بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر یا تو عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کی جائے گی کہ جون کے اگر 25 جون کو یہ شروع ہوتا ہے، اب اس کے اندر کیا وہ دوبارہ سے اثر نو دلائل شروع ہوں گے، یا یہ جج صاحب یہ کرتے ہیں کہ جی تمام ریکارڈ میں نے دیکھا ہے، اس میں جو متعلقہ فریقین کے وکلا ہیں ان کے صرف ایک سٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ جناب آپ کے دلائل ان دلائل پر جو آپ نے پہلے دیے انہی کے اوپر قائم ہے، یا کوئی نئی چیز دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی نئی چیز دینا چاہتے ہیں دے دیں. تو اگر اس قسم کی معاملہ ہوا تو پھر تو شاید زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے اثر نو دوبارہ سے دلائل سننا شروع کر دیے، ریدر دین کہ ان دلائل کو جو پہلے سے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں ان کو پڑھ کے فیصلہ کرنے کی بجائے، تو پھر اس میں وقت زیادہ لگ سکتا ہے. 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 1.5-2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہ عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہر پیشی کے بعد کتنا وقت کرتے ہیں، کہ 1 ہفتے کے بعد اس کی سماعت رکھتے ہیں، 2 ہفتوں کے بعد رکھتے ہیں، یا 1 مہینے کے بعد رکھتے ہیں. ابھی جو معاملہ اگر دیکھا جائے تو ہائی کورٹ نے جو کیسز واپس بھیجا اس کے نتیجے میں تو وہ اگلے ہفتے بھی رکھ سکتے تھے، لیکن 25 تاریخ دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ کے اندر یہ طوالت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ وہ چیزیں انڈیکیشن ہے جو اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سٹینڈ لیا، لیکن ابھی تک لوور کورٹس کے اندر جو بیرونی دباؤ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. آپ ان کیسز کے جس انداز کے اندر پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ایک میں سزا اور دوسرے کے اندر رکھنا، اور دوسرے کے اندر کیس کمپلیٹ ہو رہا ہو تو تیسرا کیس تیار رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود یا عمران خان کو فوری طور کے اوپر رہا نہیں ہونے دیا جائے گا. تیسرا معاملہ جو ہے مخصوص نشستوں کا ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی اس کے اندر ججز کے ریمارکس سے تو یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ماں سوائے 1-2 ججز کے جو ریمارکس یا کوئریز تھی، اس میں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کا جو حق تھا، جو ووٹر نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا، وہ پی ٹی آئی کے ممبرز کو، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا گیا ہے. اگرچہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، پارٹی پوزیشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے ڈھونڈ کے جو ہے کہ ووٹ دیے، چاہے انتخابی نشان کچھ بھی ہو، لیکن ووٹ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کے نظریے یا عمران خان کی جماعت کی سوچ کو ووٹ ملا ہے. تو یہ نشستیں بھی سنی اتحاد کونسل کی بجائے بھی یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی بھی دکھائی دے رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ حکومت کو تو نہیں ملی. یہ طے ہو گیا، یہ آج نظر آ رہا ہے کہ یہ نشستیں حکومت کو نہیں ملنی. 2/3 کا خواب جو ہے کہ حکومت کا وہ جو ہے چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
لیکن اب کیا یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی، سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی، یا خالی جگہ چھوڑ دی جائے گی؟ لیکن خالی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو اس لیے اس کیس کے اندر بھی جو ہے کہ حکومت کو بہت سبکی ہوگی، اور حکومت کے پیچھے جو سہولت کاری جو افراد یا ادارے کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے کہ ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ اور جو تیسرا معاملہ جو ہے کہ نشستوں کی واپسی کا، ابھی جو فارم 47 والی حکومت یا فارم 47 والے جو ارکان اسمبلی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، اب یہ آہستہ آہستہ اسٹیبلش بھی ہو رہا ہے، اگرچہ پہلے ہی وہ ساری چیزیں بہت کلیئر تھیں، لیکن اب یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں پر جس انداز کے اندر الیکشن ٹریبونل میں ہیئرنگ ہوئی، اس میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کوئی فارم 45 ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب ان کو آخری حتمی نوٹسز دیے گئے کہ اگر اب آپ نے یہ فارم اور نہ فراہم کیے گئے اور آر اوز اگر نہ آئے تو پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی، تو اب جو ہے کہ ایک ایک کر کے نون لیگ کے جو وکلا ہیں وہ اپنے کیسز سے دستبردار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی منطق، لاجک، دلیل، ثبوت ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ وکالت نامے واپس لے رہے ہیں۔ اگر وکالت نامے واپس لیں گے تو پھر جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہیں گے جناب ہمیں ایک نیا وکیل کرنا ہے تو آپ اس کی ہیئرنگ روکیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے کہ جناب یہ الیکشن ٹریبونل کے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہی جو ڈسٹرکٹ سیشن جج کے اوپر عدت میں نکاح کے کیس کے میں جو ڈرامہ کیا گیا، جو ایک صورتحال کریٹ کی گئی کہ جج صاحب جو ہے کہ وہ پیچھے ہو جائیں، وہی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دی جا رہی ہے کہ ہمیں اس الیکشن ٹریبونل کے اوپر اعتبار نہیں ہے، جو نیا صدارتی حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کے لیے آپ کوئی ریٹائرڈ جج یا کوئی اور باہر کا جج جو ہے کہ وہ لگا دیں، اپنی مرضی کے جو ہے جج لگانے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت دکھائی دے رہی ہیں کہ حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ وہ جنہوں نے ملک پر 2 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے، جو امریکی رجیم چینج، تو یہ ساری اس کو آپ سازش کہہ لیں یا اس کو مداخلت کہہ لیں جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ جو ہے کہ وہ ساری چیزیں سرکتی جا رہی ہیں، ہاتھ سے گرپ نکلتی جا رہی ہے۔ تو اب آنے والے آپ کو ہفتے اور مہینوں کے اندر کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو اس وقت تک باہر نہ آنے دیا جائے، جتنے دیر تک ان کو رکھا جا سکتا ہے اور باقی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہ کیا جائے، لیکن چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس لیے بجٹ کے بعد جو ہے کہ ایک بڑا سیاسی دنگل جو ہے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس دنگل کے نتیجے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ نواز شریف کیا فیصلہ لیں گے، حکومت کو کیا وہ گھر بھیجنے کا فیصلہ کریں گے، استعفوں کا فیصلہ کریں گے، یا اس سیاسی دنگل میں اتر کر وہ انتظامی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر اور سیاسی سطح کے اوپر مقابلہ کریں گے، یہ انہیں فیصلے کرنے ہوں گے۔ چیزیں ان کے ہاتھ سے، حکومت ان کے ہاتھ سے، کنٹرول ان کے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔